اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد قال النبی علیہ الصلاة والسلام ان لكل قوم عید وهذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے عامۃ المسلمین کو رمضان المبارک کی بہترین ساعتیں، برکت والی راتیں اور رحمتوں والے دن عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کی اور رمضان کے دنوں میں اللہ نے جو روزے اور عبادات فرض فرمائیں ان کو اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدر ادا کیا، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے تراویح میں قرآن کریم کے سننے اور سنانے کی توفیق سے نوازا۔ سننے والے اور پڑھنے والوں نے اپنی استطاعت اور اپنی قدرت کے بقدر قرآن کریم کو بہترین پڑھنے اور بہترین سننے کی کوشش کی، وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دراصل عید کا دن اسلام میں ایک خوشی کا اور تہوار کا دن ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ اور مکمل نظام حیات رکھنے والا مذہب ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو خوشی اور غم کے موقع پر خوشی منانے کا اور غم کے موقعوں پر غم منانے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس مذہب میں اس مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف اور پریشانی کے وقت کس طریقے سے صبر و تحمل کرنا ہے یہ سکھایا گیا ہو، اور خوشی اور مسرت کے موقع پر خوشی کا اور مسرت کا اظہار کس طرح کرنا ہو وہ سکھایا گیا ہو۔ یہ تنہا اسلام کی خصوصیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور آپ کے گھرانے پر اور آپ کی ازواج پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارا اور گزار رہے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں اور کروڑوں سلامتیاں نازل ہوں۔ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ کچھ خاص دنوں میں خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں، کوئی تہوار کا دن منا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، مجھے یہ بتلاؤ یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت سے یہ اس طریقے کا رواج چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں کچھ دن ہیں جن میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، اور دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا انسان اس کے یہاں کچھ نہ کچھ دن خوشی کے ہیں، کچھ دن غم کے ہیں۔ ہر مذہب میں کچھ دن ایسے ہیں کہ جس کو تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں زمانہ جاہلیت سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، اس کے مطابق ہم آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے امت مسلمہ کی خوشی کے 2 دن منائے ہیں، ایک یوم الفطر ہے جسے عید، میٹھی عید ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اور ایک یوم الاضحیٰ ہے جسے قربانی کی عید کہا جاتا ہے۔ یہ 2 دن امت مسلمہ کے، غریب کے، امیر کے، کالے کے، گورے کے،
عربی کے عجمی کے سب کے لیے برابر خوشی کے دن ہیں۔ ایک مذہب اسلام ایسا ہے کہ جس میں عبادات ہوں، تہوار ہوں، فرائض اور واجبات ہوں، عبادات ہوں، نہ امیر کا کوئی فرق ہے نہ غریب کا کوئی فرق ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس امت کے لیے 2 دن خوشی کے مقرر فرما دیے ہیں۔ ایک عید کا دن ہے، یہ بھی وہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے کہ جب پوری امت مسلمہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک مہینے میں، رمضان المبارک کے عظیم اور برکت والے مہینے میں اللہ نے جو روزے فرض کیے، ان روزوں کو اور جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کی سنت کے مطابق رمضان کی تراویح ہیں، ان کو ادا کر کے مکمل کر کے جب دوسرے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے اہل ایمان کو اس عبادت کے بدلے میں ایک خوشی کا دن عطا فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے ایک مہینہ ایسا گزارا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے جائز تھی ہمارے حکم سے تم نے ان کو روک دیا، تم کھانے پینے سے رک گئے۔ یہ چیزیں غیر رمضان میں تمہارے لیے جائز تھیں، تم نے صرف ہمارے حکم کی تابعداری کی، اس لیے جب یہ مہینہ پورا ہو گیا تو اب ہم تمہیں خوشی کا ایک دن عطا فرماتے، تم خوشی مناؤ۔ ایسے ہی ایک دن ہے عید قرباں کا، بقرعید کا، جب عامت المسلمین جن کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ حج کے بہترین فریضے سے فائدہ ہے، تو اللہ رب العزت اس عبادت کے صدقے میں پوری امت مسلمہ کو اگلا دن عطا فرماتے ہیں کہ آج تم سب خوشی مناؤ۔ گویا کہ 2 بڑی عبادتوں کے بدلے میں اللہ نے 2 خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں۔ رمضان کی عبادت، روزوں کی عبادت ادا ہوئی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دن رکھا جسے بعض روایات کے اعتبار سے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ آج کا جو دن ہے اسے انعام کا دن کہا جاتا ہے، جو رات گزری ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات۔ لیکن دراصل یہ خوشی کا دن، یہ مسرت کا دن تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو رمضان سمجھا، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی، اس کے دن کو اور اس کے رات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارا، ان لوگوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ اصل خوشی تو ان کی ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے قوت بھی دی، طاقت بھی دی، ہمت بھی دیا، سارا کچھ حاصل ان کو، اللہ کی طرف سے ہر طرح کی فراوانی نعمتیں ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، روزے نہیں رکھے، یا کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے، من چاہا تو روزہ رکھ لیا، من چاہا تو چھوڑ دیا، جبکہ عبادت من چاہی کا نام نہیں، رب چاہی کا نام ہے۔ لہذا یہ خوشی کا دن تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان کو بہترین انداز میں گزارا، اپنی استطاعت کے بقدر، کوتاہیاں تو سب سے ہوتی ہیں لیکن اپنی استطاعت کے بقدر فرائض میں کوتاہی نہیں کی، ان کے لیے یہ خوشی کا، ان کے صدقے میں پوری امت کو مل گئی، یہ ان کا اللہ کا احسان ہے امت کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ایسا مکمل اور پاکیزہ بنایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیا انسانوں کی زندگی میں دکھ اور سکھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی خوشی اور کبھی غم ہے، پریشانیاں آ جائیں، غم اور تکلیف کا زمانہ آ جائے تو واویلا نہیں مچانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتلایا کہ اس وقت صبر کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس لیے کہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اور ہر تکلیف کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں، اور ان اعمال کا حل سوائے اللہ کے کسی دوسری طاقت کے پاس نہیں ہے۔
اللہ کے علاوہ ہر ایک کا خوف دل سے نکال دو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، اللہ کے علاوہ کسی سے امید خیر نہ رکھو، اس لیے کہ ہر خیر اللہ کی دست قدرت میں ہے، ہر بھلائی اللہ کی دست قدرت میں ہے، ہر خیر اللہ ہی اتاریں گے، اور اللہ کی خیر جب کسی پر اترنے والی ہو تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی طاقتیں روک نہیں سکتی۔ اور اگر خوشی ہو، مسرت کا موقع ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کا اظہار اور تہوار منانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم، بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرے۔ یہ نہیں فرمایا احب الناس الی اللہ انفع المسلمین، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، بلکہ کیا فرمایا، تم میں بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے نفع والا ہو، ہندوؤں کے لیے بھی ہو، مسلمانوں کے لیے بھی ہو، اپنوں کے لیے بھی ہو، پرایوں کے لیے ہو، جو سب کے لیے بہترین ہے وہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ اس کا الٹا مطلب کیا نکلا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ انسان ہے جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم زمین والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو تو آسمان والا تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، بلکہ کیا کہا، تم زمین پر بسنے والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، خواہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، جانور کے ساتھ بھی رحم۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہوار منانے کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ خوشی کا اظہار اس انداز پر کیا جائے کہ دنیا کے رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کو آپ کے تہوار سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ واویلا مچانے کا نام تہوار نہیں ہے، کسی کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر واویلا مچانا، شور مچانا، اس کا نام تہوار نہیں ہے۔ کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ اللہ نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا، صاف اعلان فرمایا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم کسی اور مذہب کے پیشواؤں کو یا کسی اور مذہب کے بڑے آدمی کو کوئی بری بات کہو۔ تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم بری بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بعض احمق اور بیوقوف ایسے بھی ہیں جو امن اور سلامتی کے دشمن ہیں، جو محبت اور اخوت کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو زمانے میں نفرت کو پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس زمین کو اللہ ان سے پاک فرمائے گا اور ظالموں کو اللہ ظلم کی سزا دے گا۔ کوئی مذہب انسانوں کو انسانوں سے لڑانا نہیں سکھاتا، کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو برائی کی تعلیم نہیں کرتا۔ آپ کسی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر مذہب کے اندر امن اور سلامتی ملے گی، لیکن جتنی امن و سلامتی دامن اسلام میں اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ انبیاء دعا فرما رہے ہیں، انبیاء دعا فرما رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ جس زمین پر آپ نے مجھے بھیجا ہے سب سے پہلے اس زمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دو۔ اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہوتی ہے، اللہ اس زمین پر اپنی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے انبیاء نے دعا فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور دوسری جگہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ اس زمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو وسعت کے ساتھ پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یہ انبیاء کی دعا ہے۔ تو مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو امن اور سلامتی سکھلائی ہے،
اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اللہ اور اس کے پیغمبر نے خوشی اور غم کے ہر موقع پر کس طریقے سے اظہار کرنا ہے وہ بھی سکھلا دیا ہے۔ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو جانوروں کے ریوڑ کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ خوشی منانی ہے تو جیسے چاہو منا لو، ہلڑ مچاؤ، دوسروں کو تکلیفیں دو، ہرگز نہیں۔ اور اگر تکلیف آ جائے تو واویلے مچاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، ایسا بھی نہیں۔ تکلیف میں ہو تو اللہ کو یاد کرو، خوشی میں ہو تو اس انداز پر اظہار خوشی کرو کہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہر شخص تمہاری خوشی میں شریک ہو جائے۔ عید کا یہ موقع بھی اور اس موقع کا تقاضا بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ اس بات کا عہد کرے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اخلاق سے سارے عالم کو یہ بتلائیں کہ اسلام کتنا پرامن اور محبت و اخوت کا تعلیم دینے والا مذہب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا، آپ کے دشمن، آپ سے عداوت رکھنے والے، صبح و شام آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دینے والے تنہائی میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ۔ وہ رسول اللہ تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کی تعلیم غلط نہیں ہے۔ وہ انسان جو کبھی کسی انسان کو تکلیف نہ دیتا ہو، وہ انسان جو بیواؤں کا سہارا ہو، یتیموں کا سہارا ہو، وہ انسان خدا کے بارے میں کیا جھوٹ بولے گا۔ مشہور واقعہ ہے، عید کا دن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر گھر سے نکلے۔ عید کے دن کی سنتیں ہیں، بہترین لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، نہا دھو کر پہنچو، ایسا محسوس ہو کہ یقیناً اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے تو بہترین لباس پہنو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے کر عیدگاہ کی طرف چل رہے ہیں، نماز جیسی عبادت کے لیے۔ راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، خوشی کا دن ہے، اظہار خوشی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جو مایوس بیٹھا ہوا ہے، کھیل نہیں رہا، مایوسی اس کے چہرے پر آیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف نہیں چل گئے، پھر رکے اور پوچھا، اے بیٹا، ہر شخص، ہر بچہ یہاں خوشی منا رہا ہے، تم ان کے ساتھ خوشی میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ کیا بات ہے؟ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، میں کیسے خوشی منا سکتا ہوں؟ نہ میری کوئی ماں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میری کوئی بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، میں لاوارث ہوں، میں ان بچوں کی طرح نہیں ہوں، ان کے تو ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، ان کے پاس نیا لباس ہے، بہترین جوڑوں میں ہے، میرے اوپر تو کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں خوشیاں کیسے منا لوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے اور اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، واپس گھر پہنچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عامۃ المسلمین کو یہ تعلیم دے رہے کہ یہ صرف مالداروں کی عید نہیں ہے، یہ عید پوری امت مسلمہ کی ہے، یہ خوشی کا دن ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ گھر لے گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب فرما کر کہا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلاؤ، دھلاؤ، تیار کرو، بہترین لباس پہناؤ۔ جب وہ تیار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے محمد تیرا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔
وہ بچہ جس کا تھوڑے دیر پہلے کوئی نہیں تھا، ساری کائنات کا شہنشاہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تم کیا کہتے تھے؟ میرا کوئی باپ نہیں، محمد تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن اور حسنین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوں کہ آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ تو ہمیں خوشی بھی منانی ہے اس انداز پر کہ ہمارے آس پڑوس میں ہمارے غریب بھائی، ان کے گھر کے بچے، ان کے گھر کی مستورات ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں۔ ان کے گھر میں بہترین لباس، بہترین پکوان، بہترین کھانے پینے کی چیزیں، اور میرے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا، ضروری فرمایا دو وجہوں سے۔ ایک یہ کہ رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ کوتاہیاں دور ہوں، اللہ اس صدقے کی برکت سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور دوسرا طعمۃ للمساکین، جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو ہمارے اور آپ کے طرف دیکھنے والے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں لے کر آئے۔ یہ اس لیے ہے، خیر مقصود یہ ہے کہ یہ دو عبادتیں، ایک رمضان کی روزوں کی شکل میں اور ایک حج کی، ان دو بڑی عبادتوں کے بعد اللہ نے دو خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں۔ اس دن خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور غمزدہ تو ایمان والوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حالات بد سے بدتر ہو جائیں لیکن جن کا رب اللہ ہو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کل جتنا طاقتور تھا آج اتنا طاقتور ہے اور ہمیشہ اتنا طاقتور رہنے والا ہے، لہذا جو اپنا رب خدا کو مانتے ہیں وہ مایوس نہیں ہو سکتے، وہ حالات کے آگے جھک نہیں سکتے۔ جھکنا تو صرف اللہ کے آگے ہے، خوف تو صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ نہ ہمیں خوف کرنا ہے اور نہ ہمیں ڈرنا ہے۔ البتہ ہمیں اپنے اخلاق بہتر بنانے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہماری پہچان بد زبانی سے ہوتی ہے، ہماری زبان بد زبان ہو چکی ہے، ہمارے علاقے میلے اور گندے ہیں، ہمارے علاقوں کی پہچان گندگی سے ہوتی ہے۔ وہ مذہب جس میں صفائی ایمان کے کئی حصوں کے برابر ہو، بھائی کوئی عبادت بغیر پاکی کے نہیں، نماز آپ بغیر پاکی کے نہیں پڑھ سکتے۔ جہاں پاکیزگی اتنی اہمیت کے حامل ہے، اس کے ماننے والوں کا کیا حال ہے، ان کے علاقوں کا کیا حال ہے؟ پہچان ہے گندگی اور بدخلقی، دھوکہ دھڑی، جھوٹ، کذب بیانی، یہ ہماری آج علامت بن چکی ہے۔ اس وجہ سے ہم سے برادران وطن دور ہٹ چکے ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے۔ جب ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی کہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، پیار اور محبت کا گہوارہ بنانا ہے، تو پیار اور محبت کی ابتدا ہوتی ہے بہترین زبان سے۔ اگر آپ میٹھی زبان سے کسی سے بات کر لیں، آپ کا آدھا کام تو ویسے ہی ہو جائے گا، اور اگر سخت زبان استعمال کی تو بنا بنایا کام بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے عامۃ المسلمین سے میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں اور سارے عالم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کوششیں کریں، اور کوششیں اپنی ذات سے کرنی ہیں۔ آج ہر شخص معاشرہ سدھارنا چاہتا ہے، معاشرہ برا ہو گیا، معاشرہ یوں ہو گیا۔ معاشرہ کس کا نام ہے؟ معاشرہ میرا اور آپ ہی کا نام تو معاشرہ ہے، میں اور آپ ہی تو معاشرہ ہے۔ ہم سدھر گئے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ جس دن ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنے لگیں گے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کرنے لگیں گے، معاشرہ سدھر جائے گا۔
اپنے اخلاق بہتر بنائیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے دل کو جیتا اخلاق سے، ہم بھی جیت لیں گے اخلاق سے۔ اور حالات تو آتے ہیں، میں تو کہتا ہوں دنیا تو نام ہی ہے تکلیفوں کے گھر کا، اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا دنیا تو قید خانہ ہے، اور دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، بے وفا ہے، آج آپ کے پاس ہے کل آپ کو چھوڑ دے گی، یا تو آپ دنیا کو چھوڑ دو گے یا دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گی۔ نہ دنیا کی زندگی حقیقی ہے، نہ دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ دنیا کی سلطنتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی چیز صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہذا اگر حکومتیں مل جائیں، مال اور دولت عطا ہو جائے، سلطنتیں ہاتھ میں آ جائیں تو گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی زندگی کی ابتدا دیکھنی چاہیے کہ تیری اوقات ہے کیا، کب تیرا بلاوا آ جائے، کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پل میں زندگی پل میں موت ہے، انسان کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ہمیں گھمنڈ کس چیز کا، کس رتبے کا، کس مال اور دولت کا، کس عہدے کا، کس منصب کا گھمنڈ؟ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ ان الدنیا دانیہ ولذتها فانیہ، دنیا ایک کمینی چیز ہے اور اس کی ہر نعمت زائل ہو جانے والی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، دل میں اگر اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت ہے تو کبھی مایوس مت ہونا، اس لیے کہ جس کا رب خدا اللہ ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، ایمان والے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ نفرت کو محبت سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں چند نفرتی لوگ نظر آئیں وہاں آپ ان سے محبت کے ساتھ مسکرا کر ملیے، آپ کی مسکراہٹ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی۔ آپ مسکرا دیجئے، پیار سے بات کیجئے۔ نفرتی لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے اور نفرتیں بہت دن تک چلتی بھی نہیں، اور پھر اس ملک میں جس کی بنیاد ہی محبت پر ہو، اس ملک کے اندر محبت تو چل سکتی ہے، نفرت زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتی۔ سیلاب کا پانی کسی علاقے میں بھر جائے تو ہمیشہ وہاں ٹھہرا نہیں رہتا، کچھ دنوں کے بعد یا تو خشک ہو جاتا ہے یا آگے نکل جاتا ہے۔ تو نفرتی چنٹو جو ہیں وہ بھی سیلاب کے آئے ہوئے تیلاب کے مانند کی طرح تنکے ہیں، ابھی ہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ ملک کل بھی محبت سے چلتا تھا، آج بھی محبت سے چلتا ہے، اور ہم اللہ کی ذات پر یقین کر کے کہتے ہیں کہ نفرتی لوگ ختم ہوں گے اور محبت اس ملک کو زندہ رکھے گی اور اس ملک میں زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں اس ملک کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے دعا کریں کہ اللہ ساری دنیا میں امن اور محبت اور شانتی کو عام کر دے۔ کوئی دنیا کی جگہ ایسی نہ ہو جہاں لوگ مذہب کے نام پر آپس میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کو اللہ اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے۔ کوئی مذہب برائی نہیں سکھاتا، کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا، ہر مذہب کی بنیادی تعلیم انسان سے انسان کو محبت سکھلاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی محبت کرنے والا بنائے، اس ملک میں رہنے والے دیگر برادران وطن کو بھی محبت کا طریقہ سکھلائے، اور ساتھ ساتھ تہوار کیسے منائے جاتے ہیں ہمیں بھی سکھلائے اور انہیں بھی سکھلائے۔ ہم کسی کی عبادت گاہ کے آگے جا کر شور نہیں مچاتے، ہمارے مذہب نے منع کیا۔ ہم کوئی تہوار اس انداز پر نہیں مناتے کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، ہمارے مذہب نے منع کیا ہے۔ بس ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کوئی ہمیں بھی تکلیف نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور اس ملک میں ہمیشہ امن اور شانتی کو عام فرمائے۔ اس دنیا میں اور اس ملک میں ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں۔ اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔